ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد حدیث کی تمام کتب میں سب سے اہم کتاب بخاری ہے، جس کی آخری حدیث آج آپ کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جعلتہ بینی و بین اللہ حجۃ، میں نے اپنی اس کتاب کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان حجت بنایا ہے۔ واقعی اس کتاب کو حجت ہونا چاہیے کہ جس اعتناء سے اور جس تقدس سے امام بخاری نے اسے مرتب کیے ہیں، بیت اللہ میں بیٹھ کے اسے تحریر کیا۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور شرح صدر کی دعا مانگی۔ فرماتے ہیں کہ جب شرح صدر ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے بیت اللہ میں، لکھنے والے ہیں امام المحدثین، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، تقریباً 7000 کے قریب بخاری میں حدیثیں ہیں، 14000 نفل ادا کیے، تو یہ تقدس ہی تقدس جمع ہو گیا۔ حرم میں لکھنا، غسل کرنا، شرح صدر کی دعا مانگنا، پھر شرح صدر کا ہونا، پھر نوافل کا ادا کرنا، پھر امام المحدثین کا اسے مرتب کرنا، یہ کتنے تقدس اکٹھے ہوئے۔ تو پھر اس کتاب کو حجت نہیں بننا تھا تو کیا بننا تھا؟ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو اس غرض کے لیے مرتب کیا
کہ پڑھنے والے اس پر عمل کریں۔ اور یہ حدیث کی کتب میں بڑی جامع کتاب ہے۔ اس میں عقائد و ایمان بھی ہیں، علم کی فضیلت بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، احکام بھی ہیں، قوانین بھی ہیں، سیاست بھی ہے، سیر بھی ہے، فضائل بھی ہیں، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، بیوع، معاشرت، معاملات۔ تو یہ ساری چیزیں امام بخاری نے اس لیے نقل فرمائیں کہ لوگ اسے تبرک کے طور پہ نہ لیں بلکہ اس پر عمل کریں۔ تو چونکہ مقصد اس کتاب کے مرتب کرنے کا یہ تھا کہ لوگ اس پر عمل کریں، تو عمل کی مقبولیت کے لیے نیت کا صحیح ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے امام بخاری پہلی حدیث اس عنوان سے لائے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل تب قبول ہوں گے جب نیت درست ہوگی۔ پھر باب و بدل وحی، اس کو لانے سے غالباً امام بخاری کا مقصد یہ تھا کہ عمل وہی مقبول ہوں گے جو وحی الہی کے مطابق ہوں گے۔ اگر وحی الہی سے ہٹ کر کوئی عمل کیا جائے گا تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ تو باب و بدل وحی اس لیے لائے کہ ہر عمل وحی الہی کے مطابق ہو، وحی سے اور شریعت سے ہٹ کر جو عمل بھی انسان کرے، چاہے وہ جتنا بھی خوبصورت نظر آئے، وہ نیکی نہیں بنے گا بلکہ بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ تو اعمال میں تصحیح نیت اور پھر باب و بدل وحی لا کے یہ ثابت کرنا کہ عمل وہی مقبول ہوگا جو وحی الہی کے مطابق ہوگا۔ تو پھر جب وحی الہی کے مطابق عمل ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، حقوق، معاملات، بیع، شراء، تو وہ عمل کرنے کا فائدہ تب ہوگا جب وہ عمل وزنی ہو، مقبول ہو۔ تو اس لیے بخاری کی آخری حدیث اس بات پہ آ کے لائے کہ اعمال کا وزن ہوگا
اور جو عمل بھی آپ کریں گے اور اس کتاب میں جتنے ارشادات نبوی ہیں اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے تو ان اعمال کا قیامت کے دن وزن ہوگا. اس لیے آخر میں وزن اعمال کی حدیث کو امام بخاری لائے ہیں، جس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت محبوب ہیں اور پیارے ہیں. تو جب یہ کلمے اللہ کو محبوب ہیں تو یقیناً ان کلمات کو ادا کرنے والا بھی اللہ کا محبوب بنے گا. وہ 2 کلمے جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں کہ ان کی ادائیگی مشکل نہیں، اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، اور پھر وہ جو کلمے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں وہ میزان میں بڑے وزنی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جس طرح مولانا نے ذکر کیا کہ سبحان اللہ لا الہ کا معنی دے رہا ہے، اور بحمدہ یعنی الحمدللہ یہ الا اللہ کا معنی دے رہا ہے. سبحان اللہ کا معنی آپ کریں گے نہیں 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 کے ساتھ. اس کا شریک کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کی بیوی کوئی نہیں، یہ لا 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 کے ساتھ. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تضل ربی ولا تنسیٰ. تو یہ نہیں نہیں کا معنی یہ سبحان اللہ کے ساتھ آپ کریں. اللہ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ کی بیوی کوئی نہیں، اللہ کا کنبہ قبیلہ کوئی نہیں، اللہ بھولتا نہیں، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ پر موت نہیں آئے گی. اور یہ جو وبحمدہ ہی ہے اسے آپ ہیں کے ساتھ ذکر کریں گے. اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ الہ ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے. تو ہے کا معنی الحمدللہ دے گا، اور نہیں 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 کا معنی آپ سبحان اللہ کا کریں گے. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں سند کی اجازت دوں جو طلبہ دورہ حدیث میں شامل ہیں. سند عالی کرنے کے لیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو جائیں. اگر 4-5 سلسلے ہیں تو وہ سلسلے کم ہو جائیں. لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میزبان رسول ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد
انہی کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا تھا، اور آپ نے یہ کہا تھا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جس گھر کے سامنے بیٹھے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ تو یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی، تو معلوم ہوا کہ یہ میزبان بنے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی منشا سے۔ 10 سال نبی پاک کے ساتھ رہے ہیں، حدیث کو براہ راست آپ کے ارشادات کو سنائیں۔ ان کے سامنے کسی صحابی نے ایک حدیث کو ذکر کیا تو آپ نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم نے یہ حدیث نبی پاک سے خود سنی ہے یا تم نے بھی کسی اور سے سنی ہے؟ تو اس نے ایک صحابی کا نام لیا کہ میں نے یہ حدیث ان سے سنی۔ جن صحابی کا نام انہوں نے لیا وہ اس وقت مصر میں تھے اور یہ مدینے میں تھے۔ اونٹ پر 40 دنوں کا سفر تھا، تو یہ اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے سفر کر کے مصر پہنچے کہ میں براہ راست اسی صحابی سے اس حدیث کو سنوں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا تھا۔ یہ پہنچے تو وہ صحابی بڑے خوش ہوئے کہ چلو یہ کچھ دن ہمارے پاس رہیں گے، کچھ ماضی کی باتیں ہوں گی، کچھ دین کی باتیں ہوں گی، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں صرف ایک غرض سے تیرے پاس آیا ہوں کہ تو ایک حدیث نبی پاک سے نقل کرتا ہے اور میں براہ راست اس حدیث کو تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اور وہ حدیث کو سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود انہی قدموں پر واپس چلے گئے، صرف ایک حدیث کو پڑھنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس بڑی سہولتیں ہیں اور بڑی مراعات ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسے وقت میں اللہ آپ کو لایا ہے کہ دین کے علم کے حصول کے لیے بڑی سہولتیں آپ کو حاصل ہیں، ورنہ ہم نے بھی تو کوئی ماضی قریب میں ہی پڑھا ہے، تو یہ سہولتیں جو آج آپ کو حاصل ہیں یہ سہولتیں ہمیں حاصل نہیں تھیں۔ میں حدیث پڑھنے کے لیے محدث کبیر حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا تو ہم 22 طلبہ تھے، طلبہ کی تعداد 22 تھی، کوئی کمرے نہیں تھے، صرف وہ چھوٹی سی مسجد میں صرف 3 کمرے تھے اور وہ بھی کچے تھے۔ 22 طلبہ تھے اور تقریباً 80 کے قریب وہاں چوہے رہتے ہوں جو ان کمروں میں بھاگتے پھرتے تھے۔ تو ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھ کے گئے تھے مولانا مظہر الحق صاحب، وہ سون سکیسر کرڈی یہاں کے رہنے والے تھے، بعد میں وہ شہید ہو گیا، انہیں کسی نے قتل کر دیا تھا۔ وہ گجرانوالہ میں بختے والے محلے میں ایک مسجد میں خطیب تھے، تو میں ان کے پاس رہا تھا۔ ہم 3 طالب علم تھے جن کی رہائش ان کے پاس تھی، تو ہم صبح جاتے پڑھ کے واپس آ جاتے تھے۔ یہ حدیث پڑھنے والے جو طلبہ ہیں یہ سن کے حیران ہوں گے کہ حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ
حدیث کی صرف 4 کتابیں پڑھاتے تھے، بخاری، ابو داؤد، ترمذی اور مسلم کی پہلی جلد، یہ وہ کتابیں پڑھاتے تھے۔ لیکن قرآن پاک کا وہ ابتدا میں 4 رکوع، 5 رکوع، 3 رکوع ترجمہ بھی پڑھاتے تھے، اور ان تمام اسباق پر 1 گھنٹہ 40 منٹ خرچ ہوتے تھے، بس اس میں وہ ساری کتابیں پڑھاتے تھے۔ ترمذی میں وہ تقریر کرتے تھے، اور باقی جو حدیث میں کتابیں آتی جن کی تقریریں ہو جاتی ان کو انہی پر قیاس کیا جاتا۔ کچھ باتیں ان کی بڑی دلچسپ ہیں۔ آپ نے ترمذی میں یہ پڑھا ہوگا کہ ترمذی لکھنے والے جو ہیں وہ حدیث لکھنے کے بعد اس پر بحث بھی کرتے، تو بحث کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے یوں کہا، اور امام مالک اس طرح کہتے ہیں، اور امام شافعی اس طرح کہتے ہیں، لیکن وہ امام ابو حنیفہ کا نام کبھی نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں قال بعض اہل الکوفہ، قال بعض اہل الکوفہ۔ تو حضرت قاضی صاحب جب یہاں پہنچتے تو فرماتے یہ ترمذی والا جو ہے یہ ہمارا نام نہیں لیتا، اساں اس دے گھر منگے ہوئے ہیں۔ تو وہ منگیتر کا نام نہیں نہ لیتے لوگ، یا منگیتر اپنے ہونے والے شوہر کا نام نہیں لیتا۔ تو 1 گھنٹہ 40 منٹ میں وہ ساری کتابیں پڑھا دیا کرتے تھے۔ انہوں نے حدیث کی کتابیں اگرچہ مولانا وقت کے ابن حجر مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھی تھی، لیکن انہوں نے حدیث کی کتابیں رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھی تھی، اور وہ جو نادر باتیں فرمایا کرتے تھے، جسے آپ الہام الباری جو بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو وہ اصل میں حضرت صاحب ہی کے افادات تھے۔ یہ ایک حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ 2 قبریں تھیں، ان پہ آپ نے فرمایا عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے ٹہنیاں گاڑ دی، آپ نے فرمایا عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، معلم یبسا، معلم یبسا، جب تک یہ خشک نہ ہو۔ تو حضرت قاضی صاحب کہتے تھے کہ یہ کون سا کمال ہوا، وہ تو خشک ہو جانی ہے 12 گھنٹے میں، 8 گھنٹے میں، تو نبی پاک کے ٹہنی رکھنے سے 8 گھنٹے کے لیے تخفیف ہوئی، خشک ہو جائیں گی تو پھر عذاب شروع ہو جائے گی۔ تو حضرت قاضی صاحب منع کرتے تھے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، ابھی یہ ٹہنیاں خشک بھی نہیں ہونے پائیں گی۔ تو میں جب گجرانوالہ میں پڑھتا تھا تو میرا ایک کلاس فیلو جس نے موقوف علیہ میرے ساتھ کیا تھا، وہ چلے گئے خیر المدارس، وہاں ایک بہت بڑے عالم ہوتے تھے، حضرت کشمیری کے وہ شاگرد تھے، حضرت مولانا محمد شریف کشمیری۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے۔ مسئلہ حیات النبی میں بھی وہ ذرا معتدل تھے۔ جب حضرت شاہ جی کی گفتگو ہوئی تھی خیر المدارس مولانا محمد علی جلندری سے، اور المہند سامنے لائی گئی، تو شاہ جی نے حضرت جلندری سے کہا کہ یہ عبارت پڑھیں، تو وہ اردو پڑھنے لگے
تو شاہ جی نے کہا کہ یہ کتاب اردو میں نہیں لکھی گئی تھی، عربی میں لکھی گئی تھی، اردو میں تو ترجمہ بعد میں ہوا ہے، آپ عربی پڑھیں۔ تو وہ عربی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، وہ آگے سے کہتے تھے آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے۔ تو حضرت شاہ جی فرماتے ہیں کہ حضرت کشمیری جو تھے وہ ذرا دور بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں سے مجھے کہا شاہ جی آپ پہ ہی پڑھ دو، یعنی انہوں نے نہیں پڑھنی، آپ خود پڑھ دیں۔ تو میں نے اس حدیث کا مفہوم، اس وقت خط ہوتے تھے، یعنی خط لکھے جاتے تھے، اب اس کی جگہ موبائل نے لے لی۔ پہلے درمیان میں دلے ہوا کرتے تھے، دلے سمجھتے ہیں آپ؟ یہ پیغام رسانی کرنے والے، میرا پیغام اس کو پہنچا اور اس کا پیغام مجھے پہنچا۔ اب وہ دلے جو ہیں وہ درمیان سے نکل گئے اور اس کی جگہ موبائل آ گیا۔ اب آسان ہو گیا ہے ایک دوسرے کو پیغام بھیجنا۔ تو یہ جو کچھ مولانا نے فرمایا مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، جب کفر کعبہ سے اٹھ کھڑا ہو تو آپ اسلام کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ جب ہمارے مدارس کی یہ حالت ہو جائے تو پھر ہم کالجوں سکولوں پر کیا گلہ کریں گے؟ ان کی تو تربیت بھی یہی ہے، مخلوط تعلیم ہے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہیں، اور ہمیں تو قرآن حدیث ہماری اصلاح کرتا ہے۔ تو مجھے بڑا دکھ سا پہنچا ہے۔ پھر جن طلبہ نے میسج کیے ہیں، بچے ہیں ہمارے اور بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم تو انہیں بیٹوں کی طرح چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمارا احترام والدین کی طرح نہیں کرتے، یہ بھی گلہ ہے۔ ہم تو انہیں بیٹوں کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ میری اپنی آرزو اور خواہش اور تمنا یہ ہے کہ طالب علموں کا وقت ضائع نہ ہو، ان میں سے ہر فارغ ہونے والا عالم ربانی بن کے نکمہ نہ ہو کہ علم ترى کیف سے نمازیں پڑھاتا رہے، کسی مسجد میں امام بن جائے، اچھا عالم بنے۔ یہ میری تمنا ہے، میری خواہش ہوتی ہے ہم سے بھی آگے نکل جائے، اگر وہ تقریری میدان میں آئے تو ہم سے بھی آگے نکل جائے، تدریسی نظام میں آئے تو اپنے اساتذہ سے بھی آگے نکل جائے۔ تو یہ اساتذہ سے بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کے اساتذہ کوئی ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آئے، انہوں نے بھی محنت کی ہے۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جب محدثین کے اقوال ذکر کرتے کسی حدیث پر تو وہ فرماتے ابن حجر نے یوں کہا ہے، ابن منیر یوں کہتا ہے، عینی والا یہ کہتا ہے، حضرت کشمیری یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں۔ یہ ہے نا مزہ۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ کہتے تھے ہم رجال و نحن رجال، ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان۔ تو یہ ایک مرتبہ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے تو ہمیں اپنی بیٹھک میں بلایا کہ بیٹھک میں آ جاؤ، میں وہاں سبق پڑھاؤں۔ لیٹ کے سبق پڑھائے، لیٹے ہوئے اور یوں کتاب کھلی اس طرح، مسلم کا سبق۔ تو ایک جگہ آئی تو مجھے ہی کہا کہ ذرا دیکھ بھائی استادہ کی لکھیا، فتح الملم ہے نا اس کا حاشیہ، فتح الملم حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، تو ذرا دیکھ اس حدیث پہ استادوں نے کیا لکھا ہے۔ میں نے کہا جی کچھ نہیں لکھا۔ آکے بات چپ کر کے لگ گئے نا، استاد بھی چپ کر کے لگ گئے، تو پھر اس کو بیان کیا۔ دیکھیں یہ ہے علم۔ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھ سے کچھ سال پہلے دورہ حدیث کیا تھا اور ان کا ذرا مزاج مجھ سے مختلف تھا۔ بھائی لاہور جائیں گے، جامعہ اشرفیہ جائیں گے،
جامعہ اشرفیہ کی سند بڑی یعنی اہم ہے تو وہ لاہور چلیں گے جامعہ اشرفیہ. تو وہ فرماتے تھے کہ جامعہ اشرفیہ میں ابو داؤد کا جب پرچہ ہوا، امتحان ہوا، تو ایک حدیث آئی اور اس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ اس حدیث کے بارے میں محدثین کیا کہتے ہیں اور مولانا قاضی شمس الدین کی رائے کیا ہے. یہ ہے نا مزہ کہ جامعہ اشرفیہ میں جو مسلکن بھی ہمارے نہیں تھے تو وہ بھی حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یعنی اس کو ذہناً وہ قبول کرتے. خیر بڑا مقام تھا حضرت قاضی صاحب کا. تو استادوں سے اگر محنت کرے بندہ تو بندہ زیادہ ترقی کر سکتا ہے. حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ترنگ میں آتے تو فرماتے کہ یہ ہمیں مولوی نہیں سمجھتے یہ لوگ، یہ جو دوسرے علماء ہیں، تو ان کو کہو کہ شیراں والے گیٹ جائیں اور وہاں ایک بخاری کا نسخہ پڑا ہوا ہے وہ اٹھائیں. حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے گجرانوالہ. اب آپ میرا خیال ہے ضرور آپ کے حدیث کی اسباق میں حضرت کشمیری کا ذکر ہوا، ان کے حافظے کا، ان کے علم کا، ان کی علم کے وسعت کا، علم کی گہرائی کا یقیناً ذکر ہوا ہوگا. وہ بہت بڑے عالم تھے، چلتا پھرتا کتب خانہ تھا وہ. تو جب وہ گجرانوالہ میں آئے تو جتنے شاگرد تھے پنجاب کے وہ سارے گجرانوالہ پہنچ گئے کہ حضرت کشمیری آئے ہیں. تو حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں میں بھی گیا، میں بھی ان کا شاگرد تھا. تو ایک عالم بخاری اٹھا کے لائے اور کہنے لگے استاد جی یہ جگہ حل نہیں ہو رہی ہے تو اس سے تو ذرا حل فرما دیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے. تو حضرت کشمیری کافی دیر اس کو دیکھتے رہے، حاشیہ بھی دیکھا، پھر کتاب بند کر دی اور فرمانے لگے مرفوع حدیث نہیں ہے، زہری کا مقولہ ہے، حل نہ بھی ہو تو کیا ہے. تو جب انہوں نے کتاب بند کی تو حضرت قاضی شمس الدین صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں. تو فرمایا کہو. تو میں نے کہا جی اس کا یہ مفہوم ہے. تو میری طرف دیکھا، پھر بخاری کھولی، پھر پین لیا اور اس کے حاشیے پہ لکھا قال قاضی شمس الدین، کہ قاضی شمس الدین نے اس عبارت کا یہ مفہوم بیان کیا. تو شاگرد اگر محنت کرے، ذہانت سے کام لے تو وہ استادوں سے بھی آگے نکل سکتے. تو آپ ہماری دلی تمنا ہے، دیکھیں ہم جو کچھ کرتے ہیں آپ کے لیے میرا خیال ہے دنیا میں سب سے مشکل کام چندہ مانگنا ہے. 2 مرتبہ انسان کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ایک مانگتے ہوئے ایک مرتے ہوئے. مانگنا کوئی آسان ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. تو ہم اپیلیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہم نے کوئی لینڈ کروزر سامنے بنائی ہے اپنے لیے، کوئی کار رکھی ہوئی ہے، کوئی کوٹھیاں بنائی ہیں ہم نے کہ ہم اس مال کو، اس دولت کو استعمال کرتے ہیں. وہ آپ کے لیے کرتے ہیں. اور آپ، مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کے والد صاحب، ہو سکتا ہے کئی طلبہ جو ان کے والد ضعیف ہوں، کمزور ہوں، بڑی عمر کے، وہ مزدوری نہ کر سکتے ہوں، محنت نہ کر سکتے. آپ تو ان کے ہاتھ کی لاٹھی تھے. آپ اس عمر میں تھے کہ آپ کماتے، مزدوری کرتے، ماں باپ کو آپ آرام دیتے، باپ کو کہتے آپ بیٹھ جائیں بابا میں جوان ہو گیا میں کراں گا. لیکن آپ کا والد کہتا ہے بیٹا میں جس طرح بھی گزارا کروں گا کر لوں گا، تو جا، تو علم دین حاصل کر. باپ کی یہ تمنا ہو اور آپ
پھر مدرسے میں آ کے یہ کچھ کریں، تو یار چلو اپنے والدین کا ہی خیال کر لو، اپنے اس بوڑھے باپ کا ہی خیال کر لو جس نے محنت کر کے کہا ہے کہ تو جا، تیرا خرچہ بھی میں دوں گا، تو پڑھ، اللہ کا دین پڑھ، تو اس والد کا ہی خیال کر لو۔ جب تمہیں رخصت کرتی ہے نا تمہاری ماں، تم پیچھے مڑ کر دیکھتے نہیں ہو۔ جب تمہیں رخصت کرتی ہے تمہاری ماں، آسان ہوتا ہے اپنے بیٹے کو پردیس میں بھیج دینا کہ کیسی روٹی کھائے گا، کیسا سالن ہوگا، بیمار ہوگا تو اس کو کوئی پرہیزی غذا بنا کے دے گا۔ اس وقت ماں کو دیکھا کرو کہ ماں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے رات کو وہ سرہانے میں منہ رکھ کے روتی ہو آپ کے لیے، تو آپ بھائی اس اپنی ماں کا ہی لحاظ کر لو۔ تو ماں آپ کو رخصت کرتی ہے کس لیے کہ آپ یہاں موبائل سے کھیلیں، آپ یہاں ننگی فلمیں دیکھیں، آپ گانے سنیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ تو یہ درد دل ہے۔ اگر آپ کو درد دل پسند آ جائے تو آپ اس بات کا عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کی امیدوں پر پورا اتریں۔ ہم اپنے والدین کو سرخرو کریں گے۔ ہمارے والدین کو یہ گلہ نہیں رہے گا کہ ہم نے 10 سال اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کیا، کیا بنا یہ، کیا بنا یہ، کچھ بھی نہیں بنا۔ تو ہم اپنے والدین کو یہ گلہ نہیں آنے دیں گے، ہم اپنے والدین کو سرخرو کریں گے۔ یہ جتنے باقی بچے ہیں سب ہمارے بیٹے ہیں، موقوف علیہ میں ہیں، دوسری کلاسوں میں ہیں۔ یہ تو ان کو تو اسناد مل جائیں گی، پگڑیاں پہنائی جائیں گی، یہ فارغ ہو جائیں گے، عملی زندگی میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے، جہاں جائیں اللہ کرے ان کو عزت ملے، عزت ملے، عظمت ملے، وقار کے ساتھ رہیں جہاں رہیں۔ میں نے، میری سند، ہم بہت قریب ہیں حضرت گنگوئی کے۔ میں نے حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، انہوں نے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور انہوں نے امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ میں 2 واسطوں سے حضرت گنگوہی کا شاگرد ہوں، اور اس سند کی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ 3 واسطوں سے حضرت گنگوئی کے شاگرد ہیں، اور یہ بہت قریب سند ہے۔ اس ملک میں کم لوگ ہوں گے جو 3 واسطوں سے حضرت گنگوئی کے شاگرد ہوں گے، ورنہ 5 واسطے، کسی کے 6 واسطے ہیں، اور آپ صرف 3 واسطوں سے اس طرح حضرت گنگوئی کے شاگرد ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت مدیر جامعہ حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب دعا فرمائیں گے جی، اور اس کے بعد آنے والا پروگرام ہوگا۔